پٹنے والا نہیں. اور اتنی بری بلا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. جو بندے اس سود کے اندر چلے جائیں، ایک مرتبہ اگر بندہ اس میں گھس جاتا ہے کبھی باہر نہیں نکلتا، کبھی باہر نہیں نکلتا. ایسی دلدل کی دور ہے، یہ ایسی دلدل ہے، اس میں پھنستا ہی جائے گا، باہر نہیں آئے گا. کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی. آپ دیکھیں گے حال ہی مسلمان کا ایک ویڈیو آیا جو گورنمنٹ امپلائی ہونے کے باوجود اس نے خودکشی کر لی. ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے، اس کی اچھی خاصی تنخواہ ہے. مجبوری کیا تھی؟ کئی ایسی جگہوں میں ایسی کمپنیوں میں اس نے اپنے پیسے لگائے حرص کی خاطر. ایسے پیسے لگائے، مجھے وہاں سے پیسے آئیں گے، اتنا دوں گا تو وہاں سے اور زیادہ آئے گا، اتنا دوں گا وہاں سے زیادہ آئے گا. پیسے جیب میں ہے نہیں موجود تو خرچ کے طور پر میں نے پیسے لائے. میرے پاس کچھ پیسے ہیں نہیں لیکن زیادہ کمانے کی چاہت میں نے خرچ کے طور پر آ کر کسی کے حوالے کیا. وہ کمپنیاں پوری اٹھ کر چلی گئی. خسارہ ایسا ہوا کہ آخر کار اسے ویڈیو بنا کر خودکشی کرنی پڑی. یہ مسلمانوں کا حال ہے، کسی اور کا نہیں. یہودیوں کی رسم تھی خون کا چوسنا، یہ خون چوسنے کے برابر ہے. جو غریب طبقے کے گھر ہے اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے، ضرورت پر لون نہیں ہے، ضرورت پر بیاج نہیں ہے، خواہشات کو پورے کرنے کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کام کرنے والے مزدور جن کی روزی روٹی ان کے کام کرنے سے چلتی ہے ورنہ گھر بند ہو جاتا ہے، ایسے کام کرنے والے گھرانوں کی حالت کیا ہے؟ بچے کا برتھ ڈے بنانے کے لیے، بچے کا برتھ ڈے بنانے کے لیے، ایک فنکشن کرنے کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے سود پر پیسے لے کر آیا. وہ لائی اس نے 10,000 کی رقم اور اسے پھیڑتا ہے ہفتے میں اتنا کر کے 10,000 کی رقم 2 سال سے پھیڑتا ہے. اسے رقم اس نے جو سود تھا وہ سود اب تک 20,000 دے چکا ہے. 10,000 پہ 20,000 اسے ایکسٹرا رقم دے چکا ہے، اصل ابھی بھی باقی ہے. تو لاکھ روپے جو زمانے میں لے کر آئے، لاکھ کے اوپر کئی ہزاروں کے روپے لاکھوں کے روپے دے دیے، اصل ابھی کا ابھی وہیں پر باقی ہے. کبھی وہ اصل پٹنے والا. آپ نے کہا کہ سود ایک ایسی بری بلا ہے کہ سود کے 72 درجے ہیں، 70 سے زیادہ درجے ہیں، 70 اور اس سے بھی زیادہ درجے. اور سب سے آخری درجے کا گناہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سود خور کے لیے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ اکبر. کوئی آدمی 1 روپے کا بھی سود اگر لے لے، بیاج لے لے تو سمجھ جاؤ کہ ہو گیا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اس سے کوئی ہٹ کر نہیں. وہ بیاج نہیں ہوگا، قیامت کے قریب اس کی شکلیں بدل جائیں گی. انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے پاس سود ہے یا نہیں ہے. میں جس چیز کی لین دین کر رہا ہوں، جس چیز کا کاروبار کر رہا ہوں، کہیں حلال تو نہیں، حرام تو نہیں ہے. حلال حرام کی تمیز جہاں پر اڑ جائے گی وہیں پر سود ایسے راستوں سے داخل ہو جائے گا انسان پہچان نہ پائے گا کہ سود ہے یا نہیں ہے. چلے ایک اور گناہ کی طرف جس کا معاشرہ میں سمجھتا ہوں تقریباً آج 90% معاشرہ ملوث ہے. وہ کیا ہے؟ اکل الربا، سود خوری، سود کا لین دین، سود کے معاملات. کوئی مسلمان کئی ایسے گھر محفوظ ہیں، بس گنے چنے گھر، اللہ محفوظ رکھے ان گھرانوں کو. ان گھرانوں کے علاوہ آپ مسلمانوں کی میجارٹی دیکھیں گے تقریباً 90% میجارٹی مسلمانوں کی آج سود میں ملوث ہے. ہم سمجھتے کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے نظریات میں آج بھی سود وہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پیسے ہم نے دیے اور زیادہ پیسہ ہم نے لیا. اگر ہماری ضرورت پڑے تو کسی کے پاس سود کو ہم بیاج کو پیسے لے کر آئے، یہی سود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سود نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر کہ قریب قیامت کے زمانے میں سود ایسے عام ہو جائے گا، سود کی شکلیں بدل جائیں گی. سود جو زمانے جاہلیت کے اندر تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی وہی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندے کبائر گناہوں سے بچتے ہیں،
بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں, تو بدلہ میں انہیں یوں دیتا ہوں کہ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور بدلہ یہ بھی ہے کہ انہیں بہترین جگہ کے اندر میں انہیں داخل کروں گا. اس سے مراد جنت ہے. گزشتہ جمعہ میں بھی ہم نے اسی آیت کے تناظر میں وہ گناہ جو سب سے بڑے کہلاتے ہیں, جن گناہوں کی معافی دنیا میں مطلوب ہے انسان کے مرنے سے پہلے, ایسے گناہ جن گناہوں کو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کیے بغیر اگر مر جاتا ہے تو پھر اسے بڑی سخت سزا لینی پڑے گی, بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا اگر اللہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آئیے دیکھتے چلے آج کے خطبے میں بھی میں انہی بڑے بڑے گناہوں میں جو انسان کے لیے خطرناک گناہ ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اور بھی کئی گناہ ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 7 گناہوں کا ذکر کیا. اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا, جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں ہم نے کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی اور کی پوجا پاٹ کرتا ہے, کسی اور کی منت مانگتا ہے, یا پھر اللہ کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی دوسری چیز پر ایمان یقین رکھتا ہے, ایسی حالت میں کوئی بندہ مر جائے تو اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا, کبھی باہر نہیں آئے گا. حالت شرک میں مرنے والے تو سب سے پہلا گناہ شرک ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں اسی فہرست میں دوسرا گناہ جو شرک کے بعد سب سے بڑا مانا گیا وہ کیا ہے؟ السحر, جادو کا کرنا. جادو کا کرنا یا کرانا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو جو گناہ ہلاک کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, ان گناہوں میں سب سے پہلے شرک ہے, تو دوسرے نمبر پر جادو ہے. جادو کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی عام تھا, آج کے زمانے میں بھی موجود ہے. کئی علاقے مشہور ہیں آج کے اس ماحول میں بھی, کئی گھرانے کئی خاندان ملوث ہیں آج اس بلا میں کہ اس زمانے میں بھی لوگ حسد کی بنیاد پر. جادو ہوتا کیا ہے؟ دراصل کسی کو نقصان پہنچانا ہو, کسی کی اچھی خاصی زندگی میں اسے چین و سکون کے ساتھ کوئی بندہ زندگی گزار رہا ہے, اسے دیکھا نہیں جاتا, تو اسے چین و سکون چھیننے کے لیے, اس کے کاروبار کو برباد کرنے کے لیے, اس کی تجارتوں کو برباد کرنے کے لیے, طرح طرح کے کام کرنے کے, نقصان پہنچانے کے لیے. بنیاد کیا ہے؟ حسد, جلن. ایک دوسرے کو دیکھ کر جو جلنے کا جو مزاج تھا اس زمانے کے اندر بھی لوگ جلن کو لے کر, حسد کو لے کر ان کے اوپر جادو کرایا کرتے تھے. یہ جادو ہوتا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے چلیں اس کی حیثیت کیا ہے قرآن حدیث کے اندر. سب سے پہلے جادو کی حقیقت یہ ہے کہ جادو اسے بالکل طرح سے حرام قرار دیا گیا. یہ جادو ہوتا بھی ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جادو کی حقیقت بھی ہے, کہ جادو صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں ہوتا بھی ہے؟ جادو کا ہونا بھی حق ہے. یہ شیاطین کے وہ کالے علوم ہے, کالا علم ہے یہ کہ انسان ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے. کچھ شیاطین مقرر کیے جاتے ہیں. انسان اگر ان شیاطین کو خوش کرنے کے لیے بےہودہ اتنے گندے گندے کام کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے, جب شیطان اس بندے سے خوش ہو جائے تو اسے جادوگر بنا دیتا ہے. جادوگر ہم کہتے ہیں, جادوگر کون ہے؟ دراصل وہی انسان جو شیطان کی مدد لیتا ہے. اب کرتا کیا ہے؟ جب شیطان اس کا دوست بن جائے کچھ ایسے کام کرنے کو کہتا ہے, جیسا کہ کہیں میں لکھا گیا, بتایا گیا کہ قرآن کو جلا دینا. شیطان کہتا ہے اس بندے سے اگر تو جادوگر بننا چاہتا ہے تو پھر قرآن کے کاغذوں کو پھاڑ کر ایسا ایسے کام کر, غلاظت میں اسے لکھ دے, عورتوں کے حیض والے خون سے اس کو لکھ. نہ جانے ایسی ایسی گندی گری ہوئی حرکتیں قرآن کے ساتھ. کیوں؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے. کسی انسان کو قتل کرواتا ہے شیطان, انسان کو قتل کرواتا ہے, جانوروں کو اپنے نام پر ذبح کرواتا ہے. یہ کچھ ایسی کام ہوتے ہیں. یہ کام پورے کرنے کے بعد شیطان اس انسان پر مسلط ہو جاتا ہے, دوست بن جاتا ہے. اب وہ کرتا کیا ہے؟ انسان جیسا چاہتا ہے شیطان اس کا مددگار بن جاتا ہے.
اب وہ انسان کرتا کیا ہے؟ جادوگر بننے کے بعد کسی کو نقصان پہنچانا ہے. دیکھیے جادو کا ہونا حق ہے، لیکن ہماری تقدیر میں اگر جادو لکھا گیا ہو، نقصان وہی جبھی پہنچے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی. یقین رکھنا چاہیے جادوگر چاہے لاکھ کوششیں کر لے، اگر ہمارے مقدر میں اللہ نے ہمیں نقصان پہنچانا لکھا ہو، اللہ کی مرضی ہوگی تبھی وہ ہمارے ساتھ نقصان پہنچا پائے گا. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں. تو جادوگر نقصان پہنچانے کے لیے اب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. کسی تجارت کرنے والے سے مجھے حسد ہے، دکاندار کو دکاندار سے حسد ہے، جا کر دکاندار جادوگر سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی دکان بند ہو جائے، اس کے کاروبار بند ہو جائیں، کچھ ایسا کام کر دے کہ اس کا جو ہے وہ آدمی نقصان میں آ جائے. اب جادوگر کچھ ایسی کالی کرتوتیں کرتا ہے، اس پر کچھ بیماری میں، اس کی تجارت میں، فلاں میں نقصان گھاٹا آ جاتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کئی گھرانوں کے اندر دیکھا گیا میاں بیوی کے درمیان میں اکثر قرآن کی آیت ہے باقاعدہ. قرآن نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا أَتْلُو مُلْكَ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو ہوا کرتا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا وہ لوگ کیا کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کے لیے، میاں بیوی کی زندگی میں دراریں پیدا کرنے کے لیے جادو کو استعمال کرتے تھے. جادو کیسا عجیب و غریب جادو ان پر ہو جاتا. جادو جیسے ہوا تو میاں کے اوپر بیوی کو شک، بیوی کے اوپر میاں کو شک، شک کی بیماری کا جادو یا کسی اور چیز کا جادو، اس کا ذہنی وسوسے اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں. رات میں جیسے دونوں ایک ساتھ ہونے لگے تو پھر نئی باتیں شوہر کرنے لگتا ہے، بیوی نئی باتیں کرنے لگتی ہے، طرح طرح کے کام، ایسی باتیں، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جادو طرح طرح کی قسمیں ہیں، جادو کی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. یہاں تک کہ آپ کو بتاتا چلوں جادو انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، انسان کی مزاج پر، انسان کی طبیعت پر، اور بالخصوص انسان کے ذہن پر ہوتا ہے جادو. اللہ کے نبی کو کروایا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر جادو ہوا. مشرکوں نے، سرداروں نے اللہ کے نبی پر جادو کروایا گیا. آپ کی طبیعت متاثر ہوئی. کیا ہوا، کیسے متاثر اللہ کے نبی کی طبیعت؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے، لیکن کام کرنے کے بعد وہ کام کی یاد دہانی نہیں ہوتی تھی. کچھ دنوں سے اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ کچھ بات اللہ کے نبی نے کہا ہوتا، کچھ کام کیا ہوتا، اللہ کے نبی بھولنے لگے. حالانکہ اللہ کے نبی کو بھولنے کا مزاج نہیں تھا، کبھی اللہ کے نبی کے اندر شکایت نہیں دیکھی. کچھ دنوں سے اللہ کے نبی محسوس کر رہے تھے کہ میں کچھ کام کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، میرے ذہن میں کچھ نئی طرح کی کچھ شکایت مجھے نظر آ رہی ہے. اللہ کے نبی کو محسوس ہونے لگا. اسی دوران میں اللہ کے نبی بیمار بھی پڑ گئے، کافی دنوں تک بیمار پڑے. بعد میں وہی نازل ہوئی، آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی فلاں نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، تو اس کا علاج بتایا گیا. آپ کو خواب میں آپ نے دیکھا تو آپ نے صحابہ کو بھیجا ایک جگہ پر جو ایک پہاڑ کی طرح ایک شکل تھی، وہاں پر ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اس کے اندر جو ہے جو جادو کی جو چیزیں ہوتی تھی، اللہ کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی کے بال تھے یا پھر کوئی اور چیز تھی جس کے اوپر جادو کیا گیا تھا. تو گھاٹیاں باندھی گئی تھی، تو جیسے جیسے گھاٹیاں کھلتی گئی اللہ کے نبی کی صحت سیدھی ہوتی گئی. تو یہ جو صحیح حق ہے ہونا جادو کا، تو جادو عام طور پر انسان کے بالوں سے، انسان کے ناخنوں سے، انسان جو چیزیں روزانہ استعمال کرتا ہے، اس کے کپڑے وغیرہ، کنگھی وغیرہ، ان تمام چیزوں پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، تصویر وغیرہ سے بھی. تو یہ جادو کا ہونا حق ہے. تو یہ کرانا، اس چیز میں داخل ہونا شریعت کے اندر بالکل حرام ہے، اور شرک کے بعد کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو یہ جادو کا گناہ ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور کئی گھرانوں کے اندر یہ دیکھا بھی گیا، کئی گھرانوں کے اندر، کئی خاندانوں کے اندر لوگ حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر نہ جانے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس. ایسے لوگوں کے پاس جانا گویا اپنے ایمان کو بیچنے کے برابر ہے. یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اگر ایسے گناہوں کی توبہ کیے بغیر کوئی آدمی مر جائے، ایسے گناہوں کی توبہ کیے بغیر کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، اللہ کی قسم بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا قیامت کے اس آدمی کو، بڑا رسوا ہونا پڑے گا، بڑے عذاب اللہ تعالیٰ کے پاس اسے ملنے والے ہوں گے. اب آئیے دیکھتے چلیں، شرک کے بعد، جادو کے بعد ایک حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی انسان کا ناحق قتل کر دینا، کسی انسان کو بے جا مار دینا،
नाहक के हमने किसी की जान ले ली, कोई हक नहीं था लेने का, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो या ना हो, नाहक के किसी मुसलमान को अगर हमने कत्ल कर दिया है, बड़ा खतरनाक गुनाह है, ये बड़ा खतरनाक गुनाह है। नाहक के किसी इंसान से कत्ल हो जाए, तौबा की ज़रूरी है, तौबा करे वो इंसान, सच्ची खालिस तौबा करके दुनिया से रुखसत होगा तो कोई मामला नहीं। अब आइए देखते चले एक और गुनाह की तरफ, जिसका मुआशरा मैं समझता हूँ तकरीबन आज 90% मुआशरा मुलव्विज़ है। वो क्या है? अक्लुर रिबा, सूद खोरी, सूद का लेन देन, सूद के मामलात। कोई मुसलमान, कई ऐसे घर महफूज हैं, बस गिने चुने घर, अल्लाह महफूज रखे उन घरानों को। इन घरानों के अलावा आप मुसलमानों की मेजॉरिटी देखेंगे, तकरीबन 90% मेजॉरिटी मुसलमानों की आज सूद में मुलव्विज़ है। हम समझते क्या है जानते हैं? हमारे नजरियात में आज भी सूद वही है। हम समझते हैं कि किसी को पैसे हमने दिए और ज्यादा पैसा हमने लिया, अगर हमारी जरूरत पड़ी तो किसी के पास सूद को हम ब्याज को पैसे लेकर आए, यही सूद है, इसके अलावा कोई और सूद नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस के अंदर कि करीब क़यामत के ज़माने में सूद ऐसे आम हो जाएगा, सूद की शक्लें बदल जाएंगी। सूद जो ज़माने जाहिलियत के अंदर वो ब्याज नहीं होगा, क़यामत के करीब इसकी शक्लें बदल जाएंगी। इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास सूद है या नहीं है। मैं जिस चीज़ के लेन देन कर रहा हूँ, जिस चीज़ का कारोबार कर रहा हूँ, कहीं हलाल तो नहीं, हराम तो नहीं है। हलाल हराम की तमीज़ जहाँ पर उड़ जाएगी, वहीं पर सूद ऐसे ऐसे रास्तों से दाखिल हो जाएगा, इंसान पहचान ना पाएगा कि सूद है या नहीं है। वाकई मानो में आप देखेंगे आज के माहौल में ये बुरी बला है, जिसके बारे में आइए देखते चले कुरान क्या कहता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, कुरान ने सख्त वईदे, आप कुरान मजीद का मुताला उठाकर करेंगे, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर शिरक के ऊपर जितने सख्त वईदें बयान फरमाई है ना, इतनी सख्त वईदें शिरक के ऊपर बयान फरमाई, तो उसके फौरी बाद अल्लाह ने सूद के बारे में अल्लाह ने कहा। सूद के बारे में अल्लाह ताला ने इतनी सख्त से सख्त वईदें बयान फरमाई, शायद कि इससे कोई बड़ा और गुनाह ना हो शिरक के बाद। अल्लाह अकबर। किसी भी मामले में नहीं। कुरान ने कहा कि अगर कोई बंदा इस तरह के सूद के अंदर मुलव्विज़ है तो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना रहा है, अपने पेट में आग भर रहा है। तरह तरह की आयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। क्यों बताया है मालूम है? सूद एक ऐसी बला है, सूद की बुनियाद ही जुल्म पर रखी गई है। पूरा पूरा जुल्म है एक सूद। कैसा सूद? मेरे पास कुछ पैसे अल्लाह ने मुझे अता किए, कुछ रकम मेरे पास, मोटी छोटी रकम मेरे पास जमा हुई, मैंने किसी ऐसे मजबूर इंसान को मैंने पैसे दिए जिसकी ज़रूरत थी, उसकी ख्वाहिश थी, जो भी थी, मैंने किसी को खर्च के तौर पर पैसे दिए। वो खर्च कैसा खर्च था? मैंने देते वक्त उसे एक रकम दी, जब लेने की बात आई तो रकम को बढ़ाकर मैंने हासिल किया। एक मुद्दत गुजर गई, महीने के लिए मैंने आपको कुछ पैसे दिए, मसलन मैंने आपको 1 लाख रुपये एक महीने के लिए मैंने आपको दिया। अब वापस लेने के बाद जब मौका आया तो 1 महीने के बाद 1 लाख रुपये से भी अगर 1 रुपया भी अगर मैं ज्यादा लेता हूं तो सूद है। आप उसको शक्ल बदल लें, नाम बदल लें, कुछ भी नाम उसे दे दे, ये सूद नहीं है, फलां है, कितने भी नाम बदल लें, ये शक्ल बदलने वाली नहीं। लाख रुपए आपने अगर दिए हैं, उसको वापसी में लाख ही रुपए लेंगे आप, चाहे वो 1 महीना हो, 1 साल हो, 1 दिन हो, कितनी मुद्दत गुजर जाए। 1 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा अगर कोई बंदा हासिल करता है तो सूद है। और सूद के बारे में क्या जानते हैं? कितना संगीन जुर्म है सूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गंदी मिसाल बयान फरमाई, शायद कि अल्लाह के नबी ने ऐसी मिसाल किसी और जगह पर ना फरमाई। कैसी मिसाल फरमाई आपने? कहा कि सूद एक ऐसी बुरी बला है कि सूद के 72 दर्जे हैं, 70 से ज्यादा दर्जे हैं, 70 और उससे भी ज्यादा दर्जे। और सबसे आखिरी दर्जे का गुनाह क्या है जानते हैं? सूदखोर के लिए अपनी माँ के साथ जिना करना। अल्लाह अकबर। कोई आदमी 1 रुपए का भी सूद अगर ले ले, ब्याज ले ले, तो समझ जाओ क्या हो गया, अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है, इससे कोई हटकर नहीं। कितना संगीन जुर्म है ये। तो आज मुसलमानों की हालत, माशरे का यही है कि कई लोग, कई घराने, कई ताजिर तिजारत करने वाले लाखों रुपए नहीं बल्कि तरह तरह की किस्मों में मुलव्विज़ हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे अज़ाबात आपने बयान फरमाए। आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा,
خواب میں مجھے بتایا گیا, میں نے خواب دیکھا, معراج کا واقعہ تو نہیں ہے یہ. آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خون کی ندی ہے, خون کا کنارہ ہے, خون کی ندی ہے, اور ایک بندہ خون میں تیرتا ہوا کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے, کنارے پر ایک آدمی پتھر لے کر کھڑا ہوتا ہے. جیسے کنارے پر سامنے آیا, اس پتھر سے اس نے اس کا سر کچلا. جیسے اس کے سر پر پتھر مارا تو آدمی پھر سے ہلاک ہوا, پھر سے جا کر خون میں پڑا, پھر سے وہ مر گیا. اللہ نے اسے دوبارہ پھر سے زندہ کیا, پھر کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ بندہ سر پر مارتا ہے, پھر خون میں جاتا ہے, اسی خون میں آتا ہے, اسی خون میں جاتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے, ناحق کے پیسے دے کر زیادہ پیسے وصول کیا کرتے تھے, ناحق کے لوگوں کو مال دیتے تھے, لیتے کچھ اور تھے. ایسے لینے دینے والوں کو کل قیامت کے دن ایسا عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیے کتنا سنگین جرم ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آدمی سمجھتا کیا ہے, چاہے وہ کوئی مالدار ہو کوئی غریب ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ سود دینے سے, کسی کو مال دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ نے کہا کہ ہم سود کو مٹا دیں گے. سود کبھی بڑھنے والا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ سود کو مٹانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بندہ اگر سود سے کوئی مال کماتا ہے, سود سے کوئی کاروبار کرتا ہے, اس کے پاس مال جمع ہو جائے, وہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, کبھی نہ کبھی وہ مال ختم ہونے والا ہے. قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا, ایسی سود کو ہم مٹا کر ہی رہیں گے. ویربی صدقات, اگر کوئی چیز باقی رہے گی کہ تو صدقہ باقی رہے گا. مطلب کیا ہے؟ آدمی اگر صدقہ کرتا ہے, عام طور پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں, کوئی سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے کچھ پیسے نکال کر ہم صدقہ دیتے ہیں. لاکھ میں 2500 روپے ہم دیتے ہیں, 2.5%. 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ 2500 روپے ہم دیتے ہیں. 2500 دینے کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں؟ 2500 کی کمی ہمارے مال میں ہو گئی, 2500 روپے ہمارے مال میں سے کم ہو گئے. یہ ہماری سوچ ہے. قرآن کہتا ہے یہ آپ کا مال کم نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اسے بڑھا دیا. ویربی صدقات, اللہ نے بڑھا دیا اس کو. تو آدمی کے جیب سے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے, صدقہ کرتے ہیں بندے, یہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور سود کی جانب سے آنے والا مال کبھی بڑھتا نہیں ہے, ہمیشہ کبھی ختم ہونے والا ہی ہے. وہ اگرچہ نظر نہ آئے لوگوں کے سامنے, لیکن پتہ نہیں کبھی نہ کبھی ختم ہونے والا ہے. یہ زندگی حقیقت ہے. اب آئیے دیکھتے چلے, زمانے کے لوگوں کو آپ نظر دوڑا کر دیکھیں, ایک ایسی بری بلا ہے یہ سود جس کی لوگوں نے شکل بدل ڈالی. طرح طرح کے ناموں سے, طرح طرح کی چیزوں سے لوگوں نے آج سود کو اپنا لیا ہے. وہی لوگ, آپ یاد رکھ لیجئے, اللہ کی قسم, اللہ اتنے سخت وعید ہے, کوئی بندہ اگر سود کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں کھا لے, سود کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں کھا لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, اس کی عبادتیں قبول نہیں, چاہے وہ کتنی بھی تہجدیں اٹھ کر پڑھنے والا ہو, نمازیں پڑھنے والا ہو, کچھ بھی پڑھنے والا ہو. اگر 1 روپیہ بھی اگر وہ کھاتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب یہ سودی کاروبار کرنے والے, سود کے لین دین میں رہنے والے, جن کے گھر چلتے ہی سود سے ہو, تو ایسے لوگ چاہے کتنی بھی بڑی بڑی عبادتیں کر لیں, بڑی بڑی نمازیں پڑھ لیں, کوئی کام آنے والی نہیں, کوئی کام آنے والی نہیں. زمانے جاہلیت کے اندر یہودیوں کی رسم تھی. اللہ نے کہا جہنم, یہودیوں کے اوپر جو اللہ نے لعنتیں برسائی, یہودی جہنم رسید ہوں گے. تو یہودیوں کی رسم تھی یہ سود کا دینا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سود عام تھا. تجارتوں کے لیے, کاروبار کے لیے لوگ پیسہ دیتے تھے اور سمجھتے کیا تھے, ہم نے پیسہ دیا ہے, تجارت کر, آپ تجارت کرنے کے بعد اس میں سے ہمیں اتنا پیسہ چاہیے, فکس کر دیتے تھے. دیکھیے بھائی, ایک مسئلہ یہاں پر بتاتا چلو. اہل علم کے نزدیک ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ اگر ہم کسی پیسے کو کسی تجارت میں لگانا چاہتے ہیں تو جائز ہے یا نہیں ہے, اسے منافع آتا ہے, بالکل جائز ہے. کسی کو آپ اپنے دوست کو, اپنے کاروبار کرنے والے بھائی کو پیسہ دیتے ہیں بزنس کے طور پر, تجارت کے طور پر, شرط رکھی گئی کیا ہے؟ اگر آپ 1 لاکھ روپے کسی کو تجارت کرنے کے لیے دیتے ہیں, آپ نے کہا کہ بھائی 1 لاکھ روپے لے لو, اس کے ذریعے سے آپ تجارت کرو, اس میں جو بھی منافع آئے گا میں بھی آدھا آپ بھی آدھا. کیا ہے, کوئی رقم طے نہیں ہے. 1 لاکھ روپے کی تجارت آپ کریں گے, 1000 روپے کا منافع آئے گا تو 500 بانٹ لیں گے.
یہ آپ کا عقیدہ، آپ کا یقین ہونا چاہیے. آپ نے کوئی رقم طے نہیں کی، اور وہاں پر آپ کا یقین یہ بھی ہے کہ اگر تجارت کے دوران میں نقصان بھی اگر آیا، اگر گھپلا بھی ہوا، 1000 روپے منافع آنے کے بجائے 5000 نقصان میں چلے گئے، تو وہاں بھی مجھے آپ، تمہارا آدھا میرا آدھا. پیسے لگانے کے بعد نقصان کا خوف بھی ہے اور نفع کی امید بھی ہے، تو یہ تجارت حلال ہے. اس کے علاوہ آپ نے 1 لاکھ روپے دے دیے اور آپ نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ کے اوپر مجھے 3000 4000 چاہیے. اگر اس تجارت میں آپ کو نفع آئے یا نہ آئے، مجھے رقم اتنی مکمل چاہیے جو میں نے طے کی ہے. چاہے میں 3000 طے کر لوں، 4000 طے کر لوں، 1000 طے کر لوں، طے میں نے کر لیا. نقصان کا مجھے خوف نہیں ہے. تجارت چلے یا نہ چلے، نقصان کا مجھے خوف نہیں. جہاں پر نقصان کا خوف نہ ہو وہیں وہ سود میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہیں وہ سود ہے. جب آپ کو تجارت میں نقصان کا خوف ہی نہیں ہے تو تجارت کیسے حلال ہو جائے گی؟ حلال وہی چیز ہوگی جہاں پر نقصان کا ڈر بھی ہو اور نفع کی امید بھی ہو. نفع نقصان دونوں چیزیں رہیں گی تو ہی حلال ہے. صرف نفع کی امید ہے، نقصان کا ڈر نہیں ہے، نفع نقصان کی بات ہی نہیں، تو ایسا مال کبھی حلال نہیں ہو سکتا، ایسی تجارت کبھی حلال ہو نہیں سکتی. اس لیے محترم حاضرین، یہ سنگین جرم لوگوں نے آج طرح طرح کی شکلیں بدل ڈالی. آج مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے خاندان ملوث ہیں سود پر. بینک سے ایک لون لینا یہ بھی تو بڑا سود ہے. کئی لوگ آج بھی لون کو سود نہیں مانتے. کیسا لون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری کے تحت لیا گیا ہے. لون کا لینا بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، سود ہے وہ. کیسا سود؟ آپ نے بینک سے لون لیا ہے، کس لیے؟ آپ کا دکان چلتا ہے، آپ کا گھر چل رہا ہے، آپ نے ایک زمین خریدی ہے. اب زمین خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے، زمین کے اوپر گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے، زمین کے اوپر گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو گھر بنانے کے لیے آپ نے سود لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے. لون لیتے کتنا ہے؟ 3 لاکھ روپے آپ نے لون لیا ہے، ادا کرنا ہے 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ. رقم بڑھ کے ادا کر رہے ہیں آپ، کم تو ادا نہیں کریں گے. کوئی بھی آدمی مفت میں آپ کو پیسے کیوں دے گا؟ اتنی سال کی مدت کے بعد کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، بعد میں مجھے لاکھ ہی دینا، یہ کوئی سود نہیں، قرض حسنہ کہتے ہیں. قرض حسنہ کا زمانہ تو آج رہا نہیں. کوئی بھی آدمی اتنی بڑی رقم تو آپ کو مفت میں دے گا نہیں. کوئی بینک ہو، کوئی تنظیم ہو، بغیر اپنے منافع کے کوئی آپ کو 1 روپیہ دینے والا نہیں. تو ایسے ماحول میں کوئی بندہ زمین پر گھر بنانے کے لیے اپنے خواہش ہے، یقیناً بڑے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے. ایسے لون لینے والے، ایسی تجارتیں کرنے والے، جتنی چاہے عبادتیں کر لے، بڑا فضول ہے ان کی عبادتیں کرنا. لون کی بلا آپ دیکھیں گے، بڑے خوفناک ماحول ہے یہ. یقین مانیے اس ماحول میں جتنے بڑے مالدار ہیں، جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، ہر مالدار اندر سے لون لیا ہوا ہے. آج لون کی جو شکل بدل دی گئی، یہاں تک کہ گھر لون میں، زمین لون میں، اب فون بھی لون کے اندر آ گیا. 0 EMI کے نام پر، وہ EMI کے نام پر فون خریدتے ہیں. علماء نے کہا کہ جس چیز میں شک ہو اس میں جانا ہی نہیں ہے. وہی فون آپ کو نقد میں لیں گے، آپ جا کر وہی رقم پڑتی ہے، ادھار میں لیں گے تو بھی وہی رقم پڑتی ہے. اتنے دن تک آپ کو مفت میں فون کیوں دے رہا ہے؟ وہی رقم آپ کو نقد میں جا کر آپ پے کرنے پر آپ کو فون میں 50,000 کا فون نقد میں لیں گے تو بھی 50,000 ہے. 10 مہینے کے بعد رقم ادا کریں گے تب بھی 50,000 ہے. کچھ نہ کچھ گھپلا ہوگا درمیان میں. آپ بینک کے ذریعے پیسے پے کرتے ہیں، EMI کے نام پر کچھ پیسے پے کرتے ہیں، فلاں چارج کے نام پر کسی نہ کسی جگہ پر کوئی شکل ہوگی. ورنہ آپ کو کوئی آدمی فضول میں 10 مہینوں کے لیے آپ کو ادھار کیوں دے گا؟ فری میں، مفت میں ادھار دینے کی اسے ضرورت کیا پڑی؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کی پیشین گوئی ہے. سود ایسی شکلوں سے داخل ہوگا کہ لوگ پہچان نہ پائیں گے. طرح طرح کی نئی نئی شکلیں، طرح طرح کی نئی شکلیں، پورا ماحول آج اس کے اندر داخل ہے. یقین مانیے محترم حاضرین، یہ بڑا ہی خسارہ اٹھانے والا گناہ ہے. ایسا خسارہ کہ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی عبادتیں قرآن کہتا ہے پہاڑوں کے برابر لے کر آئیں گے یہ لوگ. ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقہ خیرات، ان کے کاروبار کی جو انہوں نے اچھے کام کیے قیامت کے دن، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو روئی بنا کر اللہ اڑا دے گا. روئی بنا کر اللہ اڑا دے گا. کچھ کام نہ آئیں گی یہ پہاڑیں. اور یاد رکھ لیجئے، حرام کے لقمے سے پلنے والا پیٹ، حرام کے لقمے سے پلنے والا گھر، اس گھر کے اندر رہنے والے، اس گھر میں پلنے والے، اس خون سے ہونے والے لوتھڑے جو بھی ہو، یہ حرام کی جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ کے پاس کبھی قابل مقبول نہیں، کبھی نہیں. جب تک کہ بندے کو معلوم نہیں، آج تک بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز سود ہے.
آج تک بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز حرام ہے, مجھے اب تک بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز غلط ہے, آج معلوم ہوا تو سچی توبہ آج میں کروں, اللہ سے آج ہی توبہ کروں کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج میں نے کر دیا, آج کے بعد کبھی اس چیز میں جاؤں گا نہیں. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے مسلمانوں کے جو غریب طبقے کے گھر ہے, اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے, ضرورت پر لون نہیں ہے, ضرورت پر بیاج نہیں ہے, خواہشات کو پورے کرنے کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کام کرنے والے مزدور جن کی روزی روٹی ان کے کام کرنے سے چلتی ہے ورنہ گھر بند ہو جاتا ہے, ایسے کام کرنے والے گھرانوں کی حالت کیا ہے, بچے کا برتھ ڈے بنانے کے لیے, بچے کا برتھ ڈے بنانے کے لیے, ایک فنکشن کرنے کے لیے, کیک کاٹنے کے لیے سود پر پیسے لے کر آیا, وہ لائی اس نے 10,000 کی رقم اور اسے پھیڑتا ہے ہفتے ہفتے میں اتنا اتنا کر کر کے, 10,000 کی رقم 2 سال سے پھیڑتا ہے, اسے رقم اس نے جو سود تھا وہ سود اب تک 20,000 دے چکا ہے, 10,000 پہ 20,000 اسے ایکسٹرا رقم دے چکا ہے, اصل ابھی بھی باقی ہے. تو لاکھ روپے جو زمانے میں لے کر آئے, لاکھ کے اوپر کئی ہزاروں کے روپے لاکھوں کے روپے دے دیے, اصل ابھی کا ابھی وہیں پر باقی ہے, کبھی وہ اصل پھٹنے والا نہیں. اور اتنی بری بلا ہے یہ یاد رکھ لیجئے, اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. جو بندے اس سود کے اندر چلے جائیں, ایک مرتبہ اگر بندہ اس میں گھس جاتا ہے کبھی باہر نہیں نکلتا, کبھی باہر نہیں نکلتا. ایسی دلدل کی بور ہے یہ, ایسی دلدل ہے, اس میں پھنستا ہی جائے گا, باہر نہیں آئے گا. کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی. آپ دیکھیں گے حال ہی مسلمان کا ایک ویڈیو آیا جو گورنمنٹ امپلائی ہونے کے باوجود اس نے خودکشی کر لی. ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے, اس کی اچھی خاصی تنخواہ ہے, مجبوری کیا تھی, کئی ایسی جگہوں میں ایسی کمپنیوں میں اس نے اپنے پیسے لگائے ہرس کی خاطر, ایسے ایسے پیسے لگائے, مجھے وہاں سے پیسے آئیں گے, اتنا دوں گا تو وہاں سے اور زیادہ آئے گا, اتنا دوں گا وہاں سے زیادہ آئے گا. پیسے جیب میں ہے نہیں موجود تو خرچ کے طور پر میں نے پیسے لائے, میرے پاس کچھ پیسے ہیں نہیں لیکن زیادہ کمانے کی چاہت میں نے خرچ کے طور پر آ کر کسی کے حوالے کیا, وہ کمپنیاں پوری اٹھ کر چلی گئی. خسارہ ایسا ہوا کہ آخر کار اسے ویڈیو بنا کر خودکشی کرنی پڑی. یہ مسلمانوں کا حال ہے, کسی اور کا نہیں. یہودیوں کی رسم تھی خون کا چوسنا, یہ خون چوسنے کے برابر ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس بری بلا سے اللہ بچائے, بال بال بچائے, کیونکہ ایسی بری بلا ہے, اس بلا کے اندر انسان کی دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. اور آپ پوچھیں جو لوگ سود کے اندر ملوث ہیں, انہیں کبھی چین کی نیند ملوث سکون نہیں ہوتی, کبھی چین کی نیند نہیں سوئیں گے, ہمیشہ گھبراہٹ, ہمیشہ پریشانی, ٹینشن یہی ہے. آپ اللہ نے آپ کو جو روزی دی ہے, جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, بغیر قرضے کے 1 روپیہ کا قرض آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ رات میں بستر پر جائیں گے تو آپ کا ذہن ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے فلاں کو 1 روپیہ بھی دینا نہیں ہے. سب سے بڑا مالدار کون ہے دنیا میں جانتے ہیں؟ سب سے بڑا مالدار, سب سے بڑا اچھا کامیاب انسان دنیا میں وہ ہے جس کے پاس گھر نہ ہو, بنگلہ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, لیکن اس کے اوپر 1 روپے کا خرچ بھی نہ ہو. روزی کمائے گا, کھائے گا, آ کر رات میں اطمینان سے سو جائے گا, صبح اٹھے گا تو کوئی ٹینشن نہیں کہ مجھے کسی کو کچھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی حالت عطا فرمائے. انسان جب حلال کی جستجو کرے گا, حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع کھول دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کی جستجو کرنے توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کو سود اور اس کی تباہ کاریاں, حرام خوریاں, جیسے جیسے اس کے جو بھی راستے ہیں, اللہ ہر راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. اور بھی کچھ ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں, جس کی معافی دنیا کے اندر مطلوب ہے. اگر بندے توبہ کیے بغیر اگر مر جائیں ایسی حالت میں, یقین بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. اور بھی کچھ ایسے گناہ ہیں تو انشاءاللہ آئندہ کے کچھ جمعہ میں تذکرہ کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.